اس میں سب سے بڑا جذبہ تو ہے وہ شہادت کا جذبہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اس کی روح جنت میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جذبہ جو ان کو آگے لے کر کے چلتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرما دیا کہ یہ جنتی ہے تو پھر وہ جنتی ہوا، اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ جہنمی ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جذبات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ایک بات منہ سے نکال دیتے تو وہ پتھر کے اوپر لکیر ہو جاتی تھی، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 313 وہ افراد کہ جس وقت حضرت جبرائیل امین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین پوچھتے ہیں، حالانکہ دونوں کو سب پتہ ہے لیکن ہمیں بتانے کے لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین اور وہ لوگ جو اللہ کو بڑے عزیز ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ بدر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر جواب میں حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرشتے پسند ہیں وہ فرشتے ہیں جو کہ بدری فرشتے ہیں۔ 1000 فرشتوں کا جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری فرشتوں کی مدد سے جو ہے وہ مدد کی۔ اور پھر جس وقت مسلمانوں کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جب یہ جنگ شروع ہی نہیں ہوئی ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا جذبہ بڑھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ آج میں یہاں پہ اتابہ کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ رہا ہوں، آج میں فلاں کو فلاں جگہ کے اوپر تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس بندے کا جہاں پہ نام لیا ایک دن پہلے اگلے دن اسی جگہ پہ جا کے صحابہ کرام نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے لیکن تسکین قلب تھی کہ دیکھا کہ ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر کے رہا۔ اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتابہ ایک بہت بڑے اور جید نام تھا مکہ کے لوگوں کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں آنا، اگر لڑنے کے لیے آئے تو پھر تم بچ کے نہیں جانے پاؤ گے۔ اور جب وہ آ رہے تھے تو وہاں پہ جو شبہ ہیں انہوں نے اتابہ سے کہا کہ اتابہ تجھے پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور آج تو مکہ کے اوپر جو ہے وہ آخری نظر ڈال لے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو اب وہاں سے زندہ ہو کر کے واپس نہیں آنے والا۔ تو اس نے بھی کہا کہ پتہ مجھے بھی ہے لیکن کیا کروں کہ ناک کے لیے سلطنت کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کئی بار جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو دنیا کے حصول کے لیے آیا ہو۔